بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح الإمام أبي الحسن الشاذلي الحسني وأبي العباس أحمد بن عمر المرسي والإمام أبي عبد الله محمد البوصيري والشيخ محمد كشف الأنوار البنجري ومقصدهم وفروعهم وآل سلسلتهم الآخرين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر بطاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا مباركا طيبا واسعا والغنى عن الناس وأن الله يزيل عنا الخسار المطلوبة ويحلنا بالخسار المحمودة ولكل نعمة صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلق من عالمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل لي من تذكر جيران بذي سلام مزد سلام عن جرام مغلة بدم أنهبت ريع من تلقاء كلمات وأومض البرق في الظلماء من إضام فما لعينيك إن قلت كفوا أمت وما لقلبك إن قلت استفك يا إيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلال ولا أريقة لذكر البدء والعالم فكيف تنكر حبا بعدما به عليك عضول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي عبرة وظنا مثل البهار على خديك والأنام نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم يا لئيمي في الهوى الأذري مغفرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عنتك حالي يا لا سر بمستتر عن المشاة ولا نائم منحسب ما حبتني النسع لكن لست أسمعه إن المحب عن العلدان في صمامي إن اتهمت نصيح الشيب من أذان والشيب أبعد في نسح النادي تؤمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قل لإيمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفصل الثاني التهذير بهوى النفس. فإن أمرتي بسوء
والتعذار من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت لنا في الجميل كرام ضيف ألم براس غير متشمي لكنت أعلم لما أوكره كتبت سيرا بدا منه بالكتم من برد جماع من روايتها كما يراد جماع الخير باللزم فلا ترم بالمآسي وشهوتها إن الطعام يقام بشهوة النائم ونفسك الفليم إن انسجم فعلا بالرضاء وإن تفتن ينفتني فاسرب هواها وحاذر أن توليه إلى الهوى فالتوال لا يسبي أو يسمي ورائها ويقيل أمال سائمة وإن هي استلت المرعى فلا تسمي كم هسن اللذتان للمرء قاتلتان. اللهم صل على محمد. وشد سائس من جوع ومن شبع فهب مخمصة سروا من التخم أستغفر الدمع من عين قد امتلأت من الهوى روال جمعية الندم وخالد بن شواذ شيطان وعصيما وإنهما بعضا كالنطفة التهمي فلا تطع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف كيد الخصم والهكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به لذا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما دمرت به وما استقمت فما قولي لك استكمي ولا تجوت قام للموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Faslus Salis fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa yang di luar Ustaz? Kehonya kuatkan. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدما اصدر من ورمي وشد من سغب أحشاءه تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النبي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الثياب وواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شغلات الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء سميع منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم
متعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ملحا فيه واحتكم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم عيا الورى فمعناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكير الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير وكل أي الآثار رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في ظلم يكرم بخلق نبي زاده خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالذارف الترف والبدر بشرف والبحر بكرم والتاريخ بإمام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه كأنما اللؤلؤ المكنون في صنفه من معدن موقف منه ومبتسم لا طيب يعدل تربه معظمه طوبى لمنتشق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا
Habib fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu antibi unsurihi Yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami Yahun tafarrasa fi il-fursu annahumu qad unziru bihululil musibati bata iradu kisra wa sadi'un kashamli ashabi kisra ghayra multaimi wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan naru sa'aini min sadami wasa sawakaan wa dalhu ayratuha barun dawariduha bil ghairi anwaru sati'atun wal haqqu yanharu min ma'nahu wa min karimi Abu azamu ma'ilanul basyairilam tusma wa bariqatul izari lam tusabi bi anna dinahumul muwajjalam yakuni wa lama ayanun stuhubin munqadati wa maqaman bin sanami hatta wada'an kilwahimun hadimun minasyayatini yaku isramun kan amkaru amrahatin au askarun bilhasa bilahatai tasbihin bi badnihima nabzal musabbihi min salli wa sallim lagi bika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa maqasidana aghfir lana ma madha al-faslul khamis fi mujizati sallallahu alaihi wasallam. جاءت لدعوته الأشجار سجيرة تمشي إلى
فروها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تبكي حمراء سن الحجير همي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم فالشرك بالغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي زن العام وزن العنكبوت على غير البرية لم تنسج ولم تهمي وكاية الله أبنت المضاعفة من الدروع وعن من الغرتم ما سمني زنوضاي من واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولم تمست من الضرين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا لم أسير عينيه لم ينام وذاك إنه نور من نبوته فليس ينكر فيه حكم متهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أخبرت رصيبا باليمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة الأمام وأحيت سنة شفاء دعوته هكاها كالورة في الأرسل دهمي بعارض جدار
ووصفي يبدو له زهران زهورنا للقراء ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قارا غير منتزم فمتى تتول آمال المديحين ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق لنا رحمن محدثة قادمة صفة موصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن أد وعن إرمي دمت لدينا قد كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدمي محكمة فما يبغين من شبه لذي الشقاق ولا يبغين من حكم محرما قد تئيل كعاد من حرمي أعد الأعادي إلي ملقي السلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدا جلي عن الحرم لها معان كما البحر في مدلين وفوق جوهره بالحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد زخرت بها لله فاغتسمي تدها خيفتان من حر نار اللظى الفتح الرنقى بوردها الشديد كأنها الحوض يغطو الوجوه به من الأصوات وقال جاءوه كالحمم وكالصراط وكال ميزان معدلتان فالقسط من غيرها بالناس لم يكن لتعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو للحادق الفهيم فتنكر العين ضاء الشمس من رمد وينكر الفم طاع بالماء من سقم مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم. يا خير من يمم العفو نزاحته سعيا وفوق الآن رسول
رأى قلوب العيدام أنباء بعثاته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى كوب القنا لحما على وضمي والدور فرارا فاكدوا يغبطون أشل المعان عقبان والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم كأنما الدين ضائف عن سعته بكل قرم إلى لحم العد قريب تجرب رخامي فوق ترمي بموج من الأبطال متطيب من كل منتدب لله متسب يسطو بالمستأصلين للكفر مطالب حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة الأبد
الجبل فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصادم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حلف لهم عادها من الوخام المصدر البيض حمرا بعدما وردا من العدا كل موس والدم من الإمام والكاتبين بسمر خط متى ركت أقلام حرف جيس من غير منعجم شك السلال سما تميزهم والورد يمتاز بسما عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزرابين أكمام كل أكام كأنهم في ظهور للخيل نبتوا ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن ترى قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوا الأسد في أجامع تهيم ولن تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم أحل أمته بحرز ملته كالذي حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل وكم خاصم البرهان من خاصم كفاك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتأديب التومي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر
مضى في الشعر والخلام إذ قلنا ما تغشى عواقبه كأنني بما هدي من النعم أطعت غاية صيبا في الحالتين ما وصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري نبي دنيا ولم تسومي ومن يبيع عاجلا من عاجله يبي الله الغين في بيع وفي سلام إن أدي ذنبا فما أعدل بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإنني ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام إن لم يكن بمعادي أخي ذنب بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم عاشاه أن يعرم الرجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ أذنت أفكاري مدائحه وجدته في خلاصي خير ملتزم ولا يموت الغنى منه يدا قريبا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام ولم أريد زهرة الدنيا التي تطافت يدا زهير بما أثنى على رامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Al-Faslul Ashir yang terakhir munajat wardil hajat. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka indaholo lil hadisil amimi walayadi الكريم تجال لبس
باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منحرم والتم بعبدي في الدارين إنه صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم مزنس بصلاة منك دائمات على النبي بمون هل ومون مرنا حال عذابات الباني ريح صبا وأترب الحساحات للعيش بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن
واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلوه بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت سنتنا ما مئات فرج بها كربنا كرامي يا ربي واختم لي طارها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كل ما تليات آمين تذكرك رانم بذي سلامي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaika ya Habiballah, wassalatu wassalamu alaika ya Anbiya Allah, wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdani zakirin, hamdani syakirin, hamda yu'afi ni'amah yukafi'u mazidah. Nahmadu ala jami'i ni'amika ma'alimnahu minha wa ma lam na'lam, wa nashkuruka ala jami'i ni'amika minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal, Allahumma ya muhawil al-hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawil al-hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawil al-hal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahzatihi wa atarihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ila sawaba zalika fi sa'ifi sallallahu alaihi wasallam.
اللهم عد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على السنة واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزبه بعدها أبدا. ثم في سائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في سائف أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا إمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في سائف سبتين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والأمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي أمارة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منسي هذه البردة سيد الشرف الدين محمد البوصيري. ثم صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وأمد لنا من أبدادهم وألزنا من لحظاتهم وعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في سائفين وسائف الخاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا أنبا بك مطرودا. حب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وحب لنا جميعا لمنك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلنا عليها غير مبطونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li ridha'illahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi azwaji rasulillah at-tahirati ummahatil mu'minin khususan li ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Aisyah ar-Ridha wa khususan li ruhi sayyidatina Fatimah az-Zahra wa banaiha al-Hasanain sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Husain wa zurriyatihima al-jami' summa ila ruhil Habib Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wal Habib Abu Bakar bin Hasan al-Attas syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها
السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم سيدتنا فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفقت ماله في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله ورحمة الله وبركاته اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمينا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفع عنا وعن جميع إخواننا والمسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة والنصح وصلاح الإحسان ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah adalah karangan terjemah daripada Manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. Beliau ini pengarang atau penulis daripada Manaqib Sayyidatina Khadijah, dan makamnya itu ada di Baqi, berhampiran di Ma'la berhampiran dengan makamnya Siti Khadijah, yaitu Habib Alwi Al-Maliki, yang juga kita hauli bulan Ramadan ini juga. Jadi pada bulan Ramadan ini kita sekaligus utamanya menghauli Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan juga kepada pengarang ini kitab, yaitu Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau ini luar biasa. Ketika makam Sidin Kubur di Ma'la beberapa tahun dibongkar, kada hancur. Beberapa kali dibongkar kada hancur, maka biasanya kalau hancur dipindah. Nah, maka makam Sidin ini kada dipindah-pindah sampai sekarang. Jadi setiap kita ziarah ke makam Siti Khadijah mesti kada tertinggal kita ziarah kepada, kalau kita bilang tuh Abuya Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Berkata Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, ini risalah Manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai tulisan pena tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Asadiyah. Nasabnya nyambung bertemu dengan nasabnya Nabi pada datuknya Qusay yang telah menyatukan kabilah-kabilah Quraisy. Sedangkan di pihak ibu, nasab beliau adalah yaitu anak abunya yang adalah bernama Fatimah, anak Zaidah bin Al-Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Sama nyampok juga kepada Rasulullah. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia-mulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaga kesucian nasab Khadijah ini dari keturunan datuknya sampai Siti Khadijah terus, walaupun terjadi perkawinannya di zaman tradisi jahiliyah, tapi Allah peliharakan kadang melalui perzinahan.
dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu, Siti Khadijah ini digelar dengan Sayyidatul Tahirah, perempuan yang bersih, yang suci. Gawiannya walaupun inya hidup di zaman jahiliyah, tapi inya kada ikut kada umpat gawian-gawian orang jahiliyah. Sayyidatul Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Jadi terdahulu 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang sangat suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna. Pengertinya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya dan bangsawannya, dan dalam menghadapi persoalan yang ada beliau sangat bijaksana. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak dan punya karunia anak banyak, keturunan yang mengurusi anak buah dan yang mengurusi harta dagangannya. Termasuklah Rasulullah pernah ikut menjualkan dagangan Siti Khadijah. Sungguh Allah Ta'ala menghendaki kebahagiaan bagi Siti Khadijah, bahwa terhimpun padanya kemuliaan dunia dan akhirat. Dunia sugih, akhirat surga. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasulullah. Maka Allah menghendaki beliau dapat kemuliaan ini, maka sampailah kabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan. Dan Siti Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci. Artinya Siti Khadijah ini termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam, yang mengimani Nabi dari golongan wanita. Inilah perjalanan Nabi yang pertemuan Nabi, insyaallah bertemu dengan Siti Khadijah. Akhirnya izin Allah lalu terjadilah pernikahan. Ketika Nabi telah menyelesaikan, Nabi kan membawa dagangan, membawa dagangan. Singkat ceritanya, karena bertemu lalu disuruhlah Nabi tadi membawa dagangan Siti Khadijah. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barang dagangan telah terjual, beliau kembali ke Mekah dengan mendapatkan kebaikan, keuntungan banyak, dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang. Belum lagi kabar yang diberitahu oleh Maisarah pembantunya, bahwasanya Nabi di perjalanan diberikan Allah Ta'ala irhas, kemuliaan. Selama di perjalanan dinaungi oleh awan, ada kepanasan, dan beliau berdagang jujur, sehingga Siti Khadijah jatuh hati kepada Rasulullah. Apakah lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan yang diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah, di antaranya tentang awan yang selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi, artinya kada terasa jauh, dan pertolongan Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan, seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak kaki Nabi. Semuanya selalu diperhatikan oleh Maisarah. Maisarah ini khadam laki-laki, bukan perempuan. Namanya aja kayak Maisarah itu perempuan, padahalnya hamba saya laki-laki. Dan dilihat dengan mata kepalanya, Maisarah menghabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dan pergaulan dan dagangnya jujur. Akhirnya mendapat keuntungan yang banyak. Nah, kita singkat saja. Akhirnya Nabi kita ditawarkanlah untuk melamar Siti Khadijah. Singkat ceritanya, Rasulullah menerimanya. Nabi Muhammad SAW, kita ringkaskan saja, berkeluarga dengan Siti Khadijah, kawin dengan Siti Khadijah
beliau berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah ketika itu berumur 40 tahun. Adapun Siti Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan 2 orang laki-laki, artinya janda. Pernah kawin sebelumnya, yaitu kepada Hindun Abu Halah bin Zarah daripada Bani Adi, dan yang kedua dengan Atiq yang bin A'id bin Mahzum Al-Quraisy. Dan Khadijah juga punya keturunan, sudah berisi anak dengan suaminya yang terdahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atiq, daripada suaminya Atiq. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam ketika Nabi diutus yang akan jadi Nabi. Anak daripada Siti Khadijah ini beriman dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Tidak pernah disebutkan kisah tentang wahyu dan bi'satun Nabi, diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi menjadi Rasul, kecuali bersamanya disebutkan pula cerita Siti Khadijah. Kenapa jasa Siti Khadijah itu bang luar biasa? Mesti dikaitkan dengan cerita Ummul Mukminin Siti Khadijah. Dan akan diuraikan masalah wahyu dari awalnya sehingga kita mengetahui akan kedudukan dan keistimewaan Khadijah. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah melupakan jasa Siti Khadijah nih, walaupun Siti Khadijah meninggal tetap diingat-ingat Siti Khadijah. Tatkala sempurna usianya Rasulullah SAW 40 tahun, nah kita ringkaskan, sehingga datanglah hari di mana kekuasaan Tuhan telah mempersiapkan untuk menyampaikan risalah agama samawi, yaitu tentang peribadatan ketauhidan. Pada saat itu datanglah kepadanya dalam keadaan sadar dan tidur dan tiada tidur. Jadi Nabi bukan waktu guring. Ketika Nabi di Gua Hira sudah berkhalwat 40 hari 40 malam. Nah, Siti Khadijah itu luar biasa mengantar makanan itu. Hampir beberapa hari, 2-3 hari sekali antar makanan ke atas. Di atas sana jauh dari kita pernah naik ke atas tuh mun mobil dari Mekah. Karena rumah Siti Khadijah itu kada jauh daripada Masjidil Haram. Sampai wah ini masih ada, cuma tinggal tanda-tanda aja. Nah dari situ kalau kita bawa mobil hampir setengah jam. Batu naik pulang hampir sejam, naik ke atas gunungnya. Nah, bahari kan ada mobil. Bahari Nabi beunta berjalan batis. Nah Siti Khadijah tuh mengantar makanan naik ke atas. Nah ketika sampailah masanya risalah agama samawi, yaitu tentang menerima wahyu, Nabi dalam keadaan jaga, sadar, tidak tidur, oleh utusan Tuhan yaitu Jibril, dan berkata Jibril ketika nampak di hadapan Rasulullah dalam bentuk yang asli, lalu malaikat Jibril tadi berkata kepada Nabi kita, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, saya tidak bisa membaca. Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca ya Nabi. Dan bukan termasuk orang yang bisa membaca. Kemudian Jibril tadi meraihnya dan merangkulnya, meragap kita, memeluk. Jibril tidak melepasnya sampai Rasulullah SAW merasa lelah dan capek, hampir-hampir kada bernapas. Lalu Jibril menyuruh Nabi membaca, tapi Rasulullah tetap menjawabnya, Ma'ana biqari'in, aku kada bisa membaca. Lalu dirangkul lagi, diragap pulang. Dan pada yang ketiga kalinya Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Nabi orangnya cerdas, langsung bisa. Setelah itu maka Rasulullah SAW membaca, mengikuti.
sebagaimana yang dibaca oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW kembali kepada istrinya. Bulik turun dalam keadaan masih belum tenang nih, model takut, khawatir kalau ini mungkin setan atau jin kah. Tapi karena Siti Khadijah yang menenangkan dan meyakinkan Rasulullah pada itu malaikat Jibril bukan setan. Dan berdebar-debarlah karena sesuatu yang telah disaksikan, didengar dan dibacanya. Hampir saja ia terjatuh kalau tidak diberi kekuatan oleh Tuhan. Rasulullah bisa tersungkur pingsan ketika itu. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah sesampai di rumah, selimuti aku, selimuti diriku, zammiluni. Maka menyelimutilah Khadijah akan Nabi sesudah ketakutan itu hilang daripadanya. Lalu ia bercerita kepada Khadijah, sesungguhnya aku takut dengan diriku ini. Biarlah ayah ibu serta diriku menjadi taruhannya. Lalu Khadijah berkata untuk menguatkan Rasulullah, dan perkataan inilah yang sering-sering diingat-ingat Rasulullah walaupun Khadijah meninggal. Kata Siti Khadijah, jangan begitu, demi Tuhan, demi Allah tidak menghinakan dirimu, dan Tuhan pasti menetapkan dirimu akan kemuliaan. Tenangkan dirimu wahai anak pamanku, bagimu sesuatu berita gembira. Demi Tuhan, aku yakin bahwasanya Tuhan tidak akan memperlakukan semuanya itu terhadap dirimu kecuali kebaikan saja. Engkau kada pernah menyakiti orang, engkau jujur, kada mungkinlah Tuhan memperbuat yang kada baik dengan engkau, ya Allah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang nabi yang didambakan oleh umat ini, dan inilah masamu insyaallah telah tiba. Aku telah mendapat berita dari seorang penasihat daripada pendeta yang bernama Bukhairah, berita tentang dirimu dengan jelas, dan ia telah menyeruhku untuk kawin dengan kamu sejak 20 tahun yang lalu. Siti Khadijah ini sudah tahu bahwa ini ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada, karena Siti Khadijah ini ada bisi penasehat atau ibaratnya gurunya lah, pendeta. Kemudian Siti Khadijah pergi kepada Warakah bin Naufal, ini keluarganya juga, seorang pendeta juga, dan menceritakan dengan jelas tentang kejadian itu. Lalu Warakah bertanya kepada Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang dirimu wahai seorang pemimpin yang agung. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang telah dilihatnya dan didengarnya daripada Jibril. Kemudian Warakah berkata, melihat ciri-ciri yang dikisahkan Nabi itu, yakinlah Warakah tadi, demi Allah ini adalah makhluk agung, makhluk besar mulia yang turun kepada nabi-nabi dahulu, kepada Nabi Musa, Rasul Nabi Bani Israel. Dia adalah Jibril. Mudah-mudahan aku bisa hadir dan bisa menyaksikan, mendukung dakwahmu dan membantumu. Ini pendeta yang masih berpegang kepada kitab yang asli, yang tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman, tahu ciri-ciri malaikat Jibril. Dalam satu riwayat, Khadijah pada mulanya pernah berkata kepada Rasulullah, kalau temanmu Jibril itu datang kena, kan sering malaikat Jibril datang ke rumah Siti Khadijah. Ketika itu Siti Khadijah di dalam rumahnya, maka sebagian ulama berpendapat seabdal-abdal tempat sesudah Masjidil Haram adalah rumah Siti Khadijah, karena disitulah sering wahyu turun, disitulah malaikat Jibril sering turun, dan disitulah dilahirkan hampir semua anak-anak Nabi. Anak Nabi karena hampir di situ dilahirkan semuanya. Jadi rumah Siti Khadijah itu kada jauh dari daripada Masjidil Haram, keluar dari Babu Salam kada jauh, tapi bangunannya sudah dihancur rata sudah. Tapi ada tanda-tandanya bagi orang yang tahu tuh, bagi orang yang tahu sejarahnya, tahu tuh tempat-tempatnya situ. Alhamdulillah kita di situ kalau umrah biasa di situ paling kurang sembahyang sunat di atas tanah bekas rumah Siti Khadijah. Luar biasa, rasa beda dari tempat yang lain, beda
sembahyang di atas. Jadi ketika itu ujar Siti Khadijah, amun temanmu Jibril itu datang membawa wahyu, tolong beritahu aku. Maka ketika telah datang kepadanya wahyu, maka Rasulullah SAW menceritakan kepadanya. Lalu Khadijah menyela dengan duduk di sisi kanan Khadijah. Kemudian Khadijah bertanya, jadi maksudnya kita, ya Rasulullah, duduk engkau di samping kananku. Lalu Nabi duduk samping kanan Siti Khadijah. Lalu, apakah sekarang engkau masih melihatnya? Maka kan Siti Khadijah kadang melihat, Nabi melihat dengan malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril teman-teman masih ada? Lalu Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya. Kemudian Khadijah berkata, kemarilah dan duduklah di pangkuanku. Nah, ngaran dua lagi bini, duduk berebah di pahaku. Lalu Rasulullah SAW pun di pangkuan Siti Khadijah. Lalu bertanya lagi, apakah sekarang masih ada melihat? Khadijah mengulangi pertanyaannya lagi. Rasulullah menjawab, na'am, ada. Lalu Khadijah dengan penasaran, lalu dibukanya lah kerudungnya, auratnya dibuka. Anak ngetahui ini setan kah, malaikat kah? Maka membukalah kerudungnya sambil bertanya, apakah engkau masih melihat sampai sekarang? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, karena malaikat rahmat kadang mau melihat orang membuka aurat, apalagi malaikat Jibril. Maka Khadijah berkata, ini sungguh bukan syaitan, ini adalah malaikat Allah. Tambah yakin Rasulullah, karena Siti Khadijah ini orang yang ibaratnya pengetahuannya luas juga, sering bertanya kepada paman-pamannya yang pendeta. Keistimewaan Siti Khadijah, beliau kita ringkaskan aja langsung. Di antara keistimewaan Khadijatul Kubra sekaligus perjalanan hidupnya yang sangat indah ialah bahwa semua putra Nabi SAW adalah dihasilkan hasil pernikahan daripada Khadijah Atul Kubra, kecuali Ibrahim maka daripada Mariatul Qibtiyah, istri Nabi. Semuanya kada ada besi yang menurunkan kecuali Siti Khadijah dan Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah hanya satu orang aja, sedangkan Khadijah hampir semua. Yang pertama ngaran anak beliau nama daripada Siti Khadijah, yang pertama adalah Qasim, anak sulung Nabi. Dengan Al-Qasim Nabi diberi gelar Abul Qasim. Dialah putra Nabi yang pertama meninggal dan dikuburkan di Mekah, tanah airnya. Yang kedua Abdullah, yang sering dijuluki dengan Tahir dan Tayyib, karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam. Setelah Nabi diangkat, baru lahir. Nabi diangkat sebagai Rasul, Tahir ini lahir. Dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram. Yang ketiga Zainab, anak perempuan paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dan telah menikah dengan Abul As bin Rabi'. Dia telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islamnya Abul As, jadi terdahulu. Dan hijrahnya dia meninggal dunia pada awal tahun ke-8 daripada tahun Hijriah. Yang kelima yang keempat Ruqayyah, dan yang kelima Ummul Kulsum. Kedua anak Nabi ini itu Ruqayyah meninggal di sisi Utsman, sahabat Nabi Sayyidina Utsman, dan dikuburkan di Baqi. Kemudian Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, adiknya pulang, saudara Ruqayyah. Dan Ummu Kulsum meninggal di sisi Utsman dan dikuburkan di Baqi pula. Jadi Sayyidina Utsman ini digelar Dzurnurain, yang memiliki dua cahaya mata Nabi, artinya kesayangan Nabi. Jar Nabi, andainya aku ada berisi anak lagi, aku kawinkan pulang kepada Sayyidina Utsman. Cuma habis dah, anak Nabi gak ada lagi yang perempuan. Fatimah Zahra yang terkenal dengan Al-Batul dan Az-Zahra, ibu Hasan dan Husain. Nah inilah yang berisi keturunan sampai Wahid.
anak-anak Nabi yang lain kada ada bisi keturunan sampai namanya kada pernah melupakan untuk selamanya, dan Nabi selalu menjaga keluarganya semasa hidupnya. Beliau selalu mengirimi hadiah untuk keluarga Siti Khadijah walaupun Khadijahnya sudah meninggal. Nah, kalau Nabi sampai-sampai Nabi kalau memotong kambing selalu dihadiahi keluarga istrinya, yaitu Siti Khadijah tadi. Dan keistimewaannya bahwa Rasulullah SAW banyak sekali menyebut nama Khadijah dan menceritakan kebaikan. Alhamdulillah turun hujan dan turun hujan rahmat Allah menceritakan kebaikan. Ini jangan dikira ada pahala, kita dengar kenal luar biasa. Kisah wali aja kita ceritakan itu turun rahmat Allah. Apalagi ini kisah keluarga Nabi. Apalagi ini Ummul Mukminin, ibu kita. Seluruh orang mukmin itu ibu kita, yaitu istri-istri Rasulullah itu ibu kita, orang beriman. Wajar kita ingat kembali jasa-jasanya, kita peringati, kita hauli. Dan menceritakan kebaikannya serta memujinya dengan sebaik-baik pujian, dan meminta ampun kepada Allah untuk dirinya Khadijah. Selalu Nabi mendoakan. Dan Nabi kalau ke Makkah, Nabi ketika di Madinah, ketika ke Makkah mesti ziarah ke makam Siti Khadijah di Ma'la. Nah, maka jar ulama adab-adab ketika kita umrah atau haji, ketika kita ke Makkah jangan kada berziarah ke makam Ummul Mukminin Siti Khadijah. Itu adabnya. Karena Rasulullah itu dari Madinah mesti melalui kampung Hajun tadi. Kalau Wahini jarang, karena Wahini jalan hanyar, mutarnya kada lewat situ. Kalau Bahari dari Madinah ke Makkah itu mesti melalui kampung Hajun, yang Bahari di situ ada pasar seng, ada sebanyak sejarah di situ. Nah, diantaranya rumah kelahiran Nabi di situ juga banyak. Wah, ini banyak di bangunan hanyar. Nah, jadi Nabi kalau ke Makkah mesti singgah di makam Ummul Mukminin Siti Khadijah. Itu adabnya kata ulama. Nah, kalau kita ke Madinah, adabnya sebelum kita ziarah ke makam Rasulullah, itu ke makam Syekh Saman dulu. Karena itu juriat keturunan Rasulullah yang menjaga hadrat makam Rasulullah. Itu adabnya. Jadi kita amun bawa jemaah umrah itu biasanya kalau ke Madinah, sebelum membawa rombongan ziarah ke makam Rasulullah, kita bawa dahulu paling kurang berdua bertiga lah, ada seberataan datang ke makam di Baqi, makam Syekh Saman Al-Madani. Ini jar guru kita, di antara guru-guru kita yang menyebutkan, mengisahkan seperti itu adabnya. Termasuk guru Hair menyebutkan seperti itu juga. Yasidin amun hendak ke makam Nabi, beizin dahulu ke makam Syekh Saman, karena adabnya seperti itu. Nah, kalau kita hendak ke Makkah, adabnya ke makam Siti Khadijah dahulu. Itu adabnya. Nah, jadi berkata tadi Nabi selalu ke makam Siti Khadijah. Kalau paling kurang kita ucapkan salam lewat. Nah, di Baqi itu makam Syekh Saman. Kalau di Ma'la makam Khadijah, dan makam-makam banyak ulama-ulama yang itu terkenal itu. Daripada keistimewaan Khadijah bahwasanya Rabbul Izzah telah mengirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Luar biasa. Bupati aja kirim salam kita, ini Tuhannya Bupati kirim salam kepada Siti Khadijah melalui Jibril. Maka berkata Jibril, "Ya Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkan atasnya salam daripada Tuhannya dan daripadaku, ya Jibril." Kan Nabi sedang berkhaluat di Gua Hira, di Gunung Jabal Nur selama 40 hari. Alhamdulillah kalau kita umrah tuh bawa ke situ kada tertinggal biasanya tuh. Alhamdulillah nih di jam dulu kita alan itu tolak 4 kita ziarah waktu umrah dulu, pasti kita bawa ke atas sana. Naik ke atas sana tuh amun jalan lambat tuh hampir sejam, amun agak laju naik setengah jam lah. Kalau dari yang tuh jauh-jauh mobil, catar mobil dulu, catar mobil.
Nah, ketika Siti Khadijah hendak naik bawa makanan ke atas tuh, Nabi sudah didatangi malaikat Jibril lalu berkata, "Nih Siti Khadijah hendak datang nih. Namunnya sampai kepada engkau, sampaikan salamku, salam Allah dan salamku kepadanya." Terkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata, nah lalu sudah sampai ketemu, lalu Nabi ucapkan, maka ucapkan atasnya salam dari Tuhan dan daripadaku. Maka tatkala menyampaikan Nabi kepadanya, maka berkata Khadijah, sudah disampaikan, Allah yang bernama Salam dan daripadanya salam keselamatan dan atasnya Jibril juga salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini sahih dan Imam Muslim. Di antara keistimewaan Khadijah juga pula yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Siti Khadijah, dengan mendapat sebuah gedung atau istana mahligai di dalam surga. Sudah dipadahkan, engkau meninggal ini wadahmu dalam surga. Ini termasuk mubasyirah bil jannah yang dihabarkan surga sebelum wafatnya, termasuk Siti Khadijah. Dan beliau pemimpin perempuan dalam surga, para pemimpin wanita dalam surga untuk Ummul Mukminin Siti Khadijah. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat daripada mutiara dan tiada ada suara gaduh atau ribut di dalamnya, dan tiada ada kepayahan. Di antara keistimewaannya pula yaitu bahwa Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW baik dalam keadaan suka maupun duka, dan dia tidak rela meninggalkan Nabi ketika beliau dikepung. Dikepung itu dimonopoli atau diboikot lah oleh musuh. Nabi di lereng gunung, Nabi diboikot, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Kepala suku Quraisy itu ada di jalan nih hendak mengalahkan Nabi. Akhirnya caranya ini, mengeluarkan pengumuman, ada yang boleh menjuali Nabi dan keluarganya makanan. Kalau ini hendak tukar gandum jangan dijuali, kalau ini hendak berjualan jangan ditukari. Sekampungan sepakat gitu. Akhirnya Nabi dan sahabat, beberapa orang sahabat yang beriman kepada Rasulullah, di lembah berdiaman, kada ada makanan, kada ada gandum. Akhirnya terus kada bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Jadi yang apa yang dimakan Nabi dan sahabat ketika itu hanya daun-daun saja, makan rumput, makan daun. Biasa lah. Sehingga sahabat yang meriwayatkan, sehingga kotoran kami itu hampir bercampur warna hijau sudah, karena makanan 2 tahun makan daun, makan rumput. Karena hendak menukar gandum kada dijuali, dan kada ikat, ibaratnya berjual kada ikat, menukar kada ikat. Akhirnya selama 2 tahun makanannya dimakan rumput, awan daun-daun dia lagi. Luar biasa perjuangan Rasulullah. Nah, Siti Khadijah ketika itu, padahal Sidin di rumahnya mewah nih, nyaman, cukup. Nah, hakun Sidin umpat juga awan Nabi, tinggalkannya kemewahan dunianya. Dan maka keluar Khadijah dari rumahnya yang tinggi gedung dan mewah, yang masuk serta Nabi di lereng gunung. Umpat juga nih, berjuang dengan Rasulullah, dan dia termasuk orang yang dikepung, yang dimonopoli tadi, dan diboikot, dan tidak peduli walaupun umurnya sudah waktu itu 60 tahun sudah tua, karena dia cinta mengikuti Nabi Sayyidil Mursalin, meskipun harus meninggalkan kemewahan kehidupan dunianya yang mewah dan terhormat, dengan kehidupan yang penuh kesusahan. Dan bahwasanya alhasil kesimpulannya bahwa keistimewaan Khadijah tidak dapat dihitung dan manaqib kehidupannya tidak dapat dibatasi. Apa yang hendak dikata bagi Khadijah, orang yang selalu disanjung oleh Rasulullah, dan Nabi begitu berat dalam setiap menuturkannya, sampai menangis sedih Nabi akan mengisahkan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah di hadapan para sahabatnya. Dan Rasulullah selalu
mengunggulkan kepribadian Khadijah daripada istri-istrinya yang lain. Dan Rasulullah SAW merasa bersyukur terhadap Khadijah atas keteguhan imannya dan keyakinannya. Dan Rasulullah merasa terbantu dengan Khadijah ini. Sampai-sampai diriwayatkan Siti Aisyah padahal kada usah bertemu tuh, karena Siti Khadijah di Makkah 2 tahun sebelum hijrah meninggal. Lalu hijrah ke Madinah, hanyar kawin awan Siti Aisyah, kan kada usah tetamu. Sampai-sampai Siti Aisyah cemburu, lebih cemburu daripada madunya yang lain. Luar biasa lah, karena Nabi ini sering mengisahkan dengan sahabat. Kadang-kadang kisah duduk dengan istri ini menceritakan keistimewaan Siti Khadijah nih. Akhirnya Siti Khadijah diceritakan seperti itu. Siti Aisyah ini agak cemburu. Apa aja membahas kitanya yang Tuhan tuh yang lawas sudah meninggal dah, yang Tuhan masih diingat juga. Ini masih anom lagi deh. Di hadapan ujar Nabi, aku kada bisa melupakan Siti Khadijah. Rasulullah ujar Nabi, Siti Khadijah itu beriman di mana orang yang kafir terhadapku. Siti Khadijah membantu di mana orang memusuhi aku. Jadi kada yang terganti dengan Siti Khadijah. Nah sampai ketika meninggalnya Siti Khadijah, Rasulullah turun tanah langsung ada, dan ketika itu belum disyariatkan sembahyang maid, belum. Jadi Rasulullah langsung menandak jasad Siti Khadijah tadi ke dalam tanah. Dengan istri-istri yang lain kada. Nah sudah boleh. Jam berapa kita ada jam berapa buka, jam berapa? Ada jam HP, nyepas HP kan? 6.24. Sudah berapa menit lagi kira-kira? Enggak ada bertahlil lagi kita leh. 6.24. 20 menit lagi leh. Nah. Jadi singkat ceritanya Rasulullah luar biasa sering mengingat-ingat Siti Khadijah ini sampai-sampai istri-istrinya Siti Aisyah merasa cemburu walaupun kada suah tetamu. Nah, itu luar biasanya leh. Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Menurut pendapat yang dianggap paling sahih, ada lagi yang berpendapat 4 tahun sebelumnya atau pada saat itu Rasulullah tidak mensalatkan jenazahnya karena ketika itu salat jenazah belum disyariatkan. Nah jadi ketika itu Nabi langsung imbah dikapankan langsung dikuburkan. Kada ada syariat sembahyang jenazah ketika itu. Syariat sembahyang jenazah kan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Rasulullah sendiri yang turun ke dalam kubur, meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya, dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tiada diberikan kepada yang lain daripada istri-istri Rasulullah. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun dan dikuburkan di perkuburan Mu'alla yang ada dekat kampung Hajun, dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya, walaupun ada hadisnya ahad, hadisnya derajat ahad, tapi diyakini di situ makam Ummul Mukminin Siti Khadijah. Kan cukup kita bertahlil, kita mintakan tahlil kepada Ustaz. Tahlil ringkas saja lah insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.